انسان کی زینت، انسان کے مراحل کو اللہ جل شانہ نے قرآن نے 4 بیان کی ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا، اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منزلوں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ، آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے. فرمایا آدم، اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ، کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا، ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، یہی ان حوا کا، آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت، فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب، بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر بیمار ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر فقیر ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سالہ سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو. اس میں وہ دعا بتاتا ہوں. وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لے. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لے. زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں، ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے. ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
اگر بیمار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نافرمان ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، منگتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بھکاری ہوئے آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، جواری ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، شرابی ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بدکار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مقروض ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، حتیٰ کہ بے اولاد ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، دنیا کے کسی مسائل مشکلات الجھنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے بنا دیا، یا اللہ تیری رحمت موجود پہ ایک اور کام بھی کر دے، کیا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ان کو متقیوں کا خود امام بنا دے۔ اللہ نیک نہیں، خود نیکوں کا امام بنا دے، نیکوں کا چیف بنا دے۔ اے اللہ صالحین نہیں، صالحین کا بڑا بنا دے، متقین نہیں، متقین کا بڑا بنا دے، صادقین نہیں، صادقین کا بڑا بنا دے۔ مولا ان سب کا بڑے سے بڑا بنا دے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو یہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ مکہ مکرمہ مجھے ایک مجذوب ملے، پرانی بات ہے، مجذوب تھے، ان سے میں نے کچھ باتیں کی، میں نے کہا کچھ نصیحت۔ فرمایا زندگی کا سارا سرمایہ اولاد ہوتی ہے، اولاد کو وقت دو، سختی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ۔ ایک یہ لفظ فرمایا، اور دوسرا فرمایا پھر وقت دو جتنا، اتنی دیر دعا کو بھی وقت دو۔ تو میں نے پوچھا کون سی دعا؟ تو انہوں نے بے سخت یہ دعا پڑھی، اور پڑھے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ گھریلو جھگڑوں کا علاج، میاں بیوی کی ناچاکی کا علاج، اولاد کی ناچاکی، محبت اور نافرمانی کا علاج۔ اولاد میں آپس میں عمروں میں فرق ہوتا ہے، بڑے کے بعد جو چھوٹا آتا ہے آپس میں ہمیشہ لگتی ہے، کوئی نظام ہے ایسا، اس کا علاج۔ میاں بیوی آپس میں الجھ گئے ہیں، بہن بھائی الجھ گئے ہیں، خونی رشتے الجھ گئے ہیں، اس کا علاج۔ اور زندگی میں اگر بندہ کسی طاقت سے محروم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہیں، اس کا آخری علاج۔ اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کی راحت بنے، زندگی کا سکون بنے، اور بے اولادی نہ ہو۔ آج بار بار پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا یہ آیت، اور بہت زیادہ پڑھنا، پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، اور پھر اتحیات میں تکرار سے پڑھنا۔ رب جعلنی کے بعد ایک دفعہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوچ سے، بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ اور پھر دعا، سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا۔ چند دن، چند ہفتے، زیادہ نہیں، گھروں میں جنت کا سامان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اللہ دنیا میں جنت کی لذتیں دے دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ سنیں۔ 1857 میں اتنی غدر کہتے ہیں اسے، غدر کہتے ہیں، اتنا زیادہ افراتفری ہوئی، لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑ کے۔ ایک بندہ کئی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا، اس کے گھر کا کمرہ تھا، کمرے کے مٹکے میں بہت بڑا مٹکا تھا، اور مٹکے کے اندر اس نے خزانہ سارا دبا، مٹکے کے اندر کمرے کو لیپ کے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ آیا کمرے کو کھولنے لگا، تالے کو آواز آئی نہ کھول، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا گمان ہے۔ پھر لگا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی، تو میں نے کہا نہ کھول اس کو، پھر گیا۔ 2-3 دن کے بعد کہا، پھر آواز آئی، تجھے کہا نہ کھول، سہم گیا۔ جو دولت تھی ساری اسی کے اندر تھی، کماتا تھا، قسمہ پرسی کی زندگی، غربت میں زندگی آ گئی، غربت کی زندگی آ گئی، اور اسی غربت کی زندگی میں مر گیا۔ مکان کسی اور نے لے لیا، اور مکان کسی اور نے لیا تو انہیں کہا مکان نیا بنائے، کھودا تو خزانہ نکل آئے۔ اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا، کس نے؟ جس کا خزانہ تھا، اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا۔ عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا، عالم ارواح کی باتیں سچی ہوتی ہیں، وہاں دھوکہ جھوٹ فریب نہیں چلتا۔ عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا وہ تیرا خزانہ تھا اور تیری نسلوں کا خزانہ تھا۔ کیا تو نے اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے خزانہ مانگا تھا؟ تو نے مانگا نہیں، ہم نے دیا نہیں۔ جنہوں نے مانگا ہے ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو۔ دعا اور دعا پہ کامل یقین۔
تو بتائیں اس کو آج کے بعد کون پڑھے گا؟ اور جس کو یاد نہیں ہے، جس کو یاد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی آخری کوشش کیسے کرے گا؟ آخری کوشش آج رات یاد ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والے کے نور کی روشنی، اس کی صرف ایک کرن اگر دنیا میں کھول دی جائے، ساری دنیا کی چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ سب روشنی ختم ہو کے ایمان والے کے دل کی نور، دل کا نور، اور پھر اس دل کے نور کے اندر کی خوشبو اتنی ہوگی، اس خوشبو سے سارے مدہوش ہو جائیں گے۔ اس کی خوشبو اتنے زیادہ ہے ایمان والے کی، ایمان والے کی، آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کی خوشبو اتنی زیادہ ہے۔ اور فرمایا جس کے اندر ایمان نہیں، اس کی اگر بدبو کو کھول دیا جائے، ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں، اور اس کے اندر کی تاریکی، اندھیرا اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک تو مر جائیں، سورج، چاند، تارے، یہ سب ان کی روشنی ختم ہو جائے، یہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں، اس کے اندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی حفاظت نہ کی، آج میں حفاظت کا ایک خاص عمل دے رہا ہوں، آپ نے اپنی حفاظت اگر نہ کی، یہ لوگوں کی زہر کھا جائے گی۔ اچھا، نظر لگانے والا حاسد نہیں بھی ہے، کینہ پرور نہیں بھی ہے، نظر لگانے والے کے لیے حسد ضروری نہیں، یہ میری بات غور سے سمجھیں، اور نظر لگانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر اس طرح لگائے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، نہ نہ، بعضوں کی فطرت میں یہ چیز، ان کی نظر خون میں ہوتی ہے، وہ جس چیز کو ایسے کر کے دیکھیں، وہ تھا انسان ہے یا بندہ یا جانور یا دیوار یا محل یا گاڑی یا بنگلہ، اس سے کیسے بچیں گے؟ زندگی میں جب حسن آ جاتا ہے کسی بھی چیز میں، اس پہ نظریں پڑتی ہیں، پھر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ بالکل سفید کپڑے پہنے اور شفاف جوتا پہنے، آگے کیچڑ ہو، آپ کیسے بچیں گے؟ اور ایک بندے نے گندے کپڑے پہنے ہوئے، خود کیچڑ والے، وہ کیچڑ میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہمیں بچنا ہے، اور کیسے بچنا ہے؟ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی، اور کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن موت سے پہلے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا یہ زندگی نہیں ہے۔ ایڑیاں رگڑ 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 کے، نظر بد کھا گئی، حسد کھا گیا، کینہ کھا گیا، اندر کی زہر کھا گئی، بولوں کی زہر، کاٹنے کی زہر، آنکھوں کی زہر، نظروں کا زہر کھا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی بہترین چل رہی ہوتی ہے، لاجواب چل رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی اندیکھی نظر، کوئی ایسی اندیکھی زہر، کوئی ایسا اندیکھا زہریلا تیر ہمیں کھا جاتا ہے، اور ہماری زندگی میں کانٹے ہی کانٹے، یا گھر کی طرف سے، یا اولاد کی غم، یا نسلوں کا غم، یا بیوی کا غم، یا بچوں کا غم، کسی چیز کا بھی غم زندگی کو کھا جاتا ہے۔ زندگی کوئی بھی چیز ہے کا غم ہے، زندگی کو کھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے نظر ہوتی ہے۔ آقا کا فرمان ہے النظر حق، النظر حق، العین حق۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو؟ قرآن میں کون سی آیت ہے بتائیں؟ اے میرے بیٹو، شہر کے دروازے سے اکٹھا نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا۔ لوگ کہیں گے اتنے سارے بیٹے، گبرو جوان ہیں، اکٹھے ہو کے نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا۔ جب دولت ہوتی ہے، جب مال ہوتا ہے، جب دولت کا کمال ہوتا ہے، پھر احتیاط اور حفاظت بڑھ جاتی ہے۔ اب میرے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے، اب میرے پاس مال ہے، اب میرے پاس دولت ہے، اب میرے پاس ایک سرمایہ ہے۔ آپ کے پاس پہلا سرمایہ ایمان کا ہے، آپ کے پاس دوسرا سرمایہ جان کا ہے، آپ پاس تیسرا سرمایہ زندگی کا ہے، آپ پر چوتھا سرمایہ خوشیوں کا ہے، آپ کے پاس پانچواں سرمایہ بسم اللہ علی دینی، یہ سرمایہ، وولدی اولاد، یہ سرمایہ، واہلی گھر والے، سرمایہ، وولدی واہلی ومالی، بسم اللہ علی دینی، یہ سرمایہ، ونفسی اپنی جان، سرمایہ، وولدی اولاد، سرمایہ، واہلی گھر والے، سرمایہ، ومالی، اور مال کیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے۔ کیسے بچائیں گے اس کو؟ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا تھا،
اس نے کہا تھا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے انسان کیوں آئے، اور اس نے انسان سے حسد کیا. اور اس نے انسان کے ساتھ کیا حسد کیا؟ انسان کی جسم کو اللہ پاک نے جب بنایا، اس کی جو مٹی بچی، اس مٹی کے ساتھ اللہ نے کھجور کا درخت بنایا. جو مٹی بچی، اس لیے آج بھی کھجور زندگی ہمارے لیے مفید ہے. اس کی ناف میں سے نا فرشتوں نے مٹی نکال کے ایسے پھینکی، اس نے حسد کیا، اس میں اپنا لعاب، شیطانی لعاب ملا دیا، اس مٹی سے کتا بنا. کتے کے اندر بڑی صفات ہیں، وفا کی انتہا ہے، پر خون خاری ہے. اور اس لیے اسلام نے اگر حفاظت نہ ہو، حفاظت تک کتے کو جائز، ورنہ ناجائز کہ اس کے اندر شیطان کے حسد کا لعاب ملا ہوا تھا. کیا حل ہے اس حسد کا؟ میں بڑا اہم موضوع لے کے آج آپ کے پاس آیا ہوں. میں آپ کا پاسبان ہوں، میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اگر آج خوشی ہے تو کل بھی رہے، آج صحت ہے تو کل بھی رہے، آج زندگی ہے تو کل بھی رہے، آج نسل اولاد ہے تو کل ہنسے بسیں. آج اگر رب اور گھر اور تمنگریاں ہیں، سواریاں ہیں، تو کل اس سے زیادہ ہوں. چھن نہ جائیں. میری منت ہے، میری درخواست ہے آپ سے، چھن نہ جائیں. اگر یہ چھن گئی بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. اور میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے، میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے ہیں، اور میں نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ بربادی دیکھی ہے اور نقصان دیکھا ہے. نقصان دیکھا. اگر چھن گیا سب کچھ، مال، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت، اور وہ چھننے کے پیچھے صرف حسد ہوگا، یا نظر بد ہوگی، یا کینہ ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نظر بد ہوگی. اور اس کے خون میں نظر بد ہے، اور اس کی فطرت میں نظر بد ہے. اس کا کیا حل ہے؟ آپ آباد رہیں، شاد رہیں، آپ خوشحال رہیں، آپ بامراد رہیں، آپ صحت مند رہیں. آج کے بعد آپ کے پاس ہے تو کل بھی ہو. کتنے لوگ تھے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا میری گاڑی کے اندر یہ لوہے اپنا سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں، 5-5 10-10 تولے کے سونے کے، کہنے لگے پڑے تھے. مجھے پتا نہیں، ایک دفعہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا، میں نے ڈگی جو ہوتا ہے نا اس میں اسٹپنی ہوتی ہے، اس گڑھے کے اندر وہ 5-10 تولے کے سونے کے وہ پڑے ہوئے تھے بسکٹ. مجھے پتا ہی نہیں تھا. اچھا، میں نے کہ یہ بھی پڑے ہیں. کہنے لگے 6 روپے کرایہ لگائے. اس وقت مجھے بتا رہا تھا گلشن راوی سے یہاں میرے پاس 6 روپے کرایہ نہیں تھا. آج ایک دولت کا حال یہ تھا. اور ایک دولت کا حال، میں صبح سرد میں گیا، وہاں ایک علاقے میں مجھے کہنے لگے آپ کو ایک بندے سے میں ملاقات کرواؤں، آپ کی ایک بندے سے ملاقات کرواؤں. میں نے کہا کروائیں. ایک بندے کے پاس لے گئے. اس کے گھر میں مٹی دھول تھی اور بالکل ویرانی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات کی اور اس نے جو حال سنایا نا، اس نے کہ میرا صبح ناشتہ کراچی میں ہوتا تھا، دوپہر کا کھانا میرا انگلینڈ میں ہوتا تھا، شام کا کھانا سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تھا، پھر رات کا کھانا اور پھر صبح کا کھانا امریکہ میں ہوتا تھا. میرا بہت بڑا بزنس تھا، اور میرے بہت شپ تھے، اپنے ساتھی بحری جہاز تھے. بس ایک کوئی ایسا بندہ ملا جس کی مجھے نظر کھا گئی. یہ الفاظ ہیں اس کے تصویریں لگی ہوئی تھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور کہا بڑے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کو اعزاز سمجھتے تھے، اور بڑے لوگ اس سے ٹائم لینے میں وقت لیتے تھے، یعنی بڑا وقت لگتا تھا. اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. ٹائم نہیں ہوتا. میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. اور اگر مال و دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس رزق، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس حفاظت کا نظام نہیں ہے، حفاظت کا نظام نہیں ہے، تو لوٹے جائیں گے، مارے جائیں گے. میں ایک جگہ سے آیا تو ایئرپورٹ سے اترا. ایک صاحب نے گاڑی بٹھاتے کہا ایک مہربانی کرے، میرے ایک دوست ہیں، ان سے ملاقات کر لیں. میں کہا ٹھیک ہے چلیں. یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے، اس کو ٹاؤن شپ میں کہتے ہیں. مجھے وہاں لے گیا. ایک گھر تھا، اس گھر کی ایک بیٹھک میں 2 پرانی کرسیاں پڑی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی ٹیبل یعنی میز پڑی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بالکل ویران، اجڑے ہوئے. ان کی دوائی اس وقت بنی کو 100-150 روپے کی. تو اس نے نا ان کی طرف ایسے دیکھا. میں نے لکھ دی بازار سے لینی تھی. یہ اس دور کی بات ہے جب میں نے یہاں لاہور میں اپنی دوائیں بنانا شروع نہیں کی تھی.
तो उसमें कोई मसला नहीं, चौधरी साहब ले लेंगे। मुझसे कहने लगे चौधरी साहब इनको जरा अपना हाल तो सुना। कहने लगा मेरा सेस्ना त्यारा होता है, जहाज क्या होता है? अपना जहाज था, मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, मेरे महल्लात थे, मेरे पास जहाज और गाड़ियां थी। मैं जब जहाज उड़ाता था तो बहरी जहाजों पे लैंड करता था, फिर बहरी जहाजों के अंदर मैं फ्रेशमेंट खाने खा के मेरा जहाज उठता था, फिर किसी और जगह चला जाता था। मेरी ये जिंदगी थी, मुझे खा गई कोई चीज। आज इस शख्स ने मुझे अपने घर की बैठक में जगह दी है, ये घर मेरा नहीं है। 2 वक्त की रोटी और चाय मुझे मिलती है और मेरे पास 100-150 रुपए दवा के नहीं है। ये मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ के बाएं तरफ चौक है, आप जाने ये चौक है, 6 सड़कों का संगम है लाहौर की। बड़ी 6 सड़कें यहां से शुरू होती है। ये लाहौर पुराना लाहौर है, आप अंदरून शहर में बैठे हैं, शहर पुराना लाहौर। इसके बाद अगला पुराना लाहौर शुरू होता है जो बहुत पुराना है। यहाँ 2 प्लाजे हैं, इसी मालिक के थे। और एक वक्त वो आया यहाँ गुलबर्ग में एक कसाई है, उसके पास जाता था। कसाई 100-200 रुपए चुप करके उसके हाथ में देता और वो घर की सब्जी खाना लाता था। कसाई से ताल्लुक क्या था? कसाई से ताल्लुक ये था कि एक वक्त एक वक्त था जब 2 मन रोजाना 3 मन रोजाना कसाई गोश्त देता था। आला खाने पकते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उसके खाने उसकी दावतें होती थी। जब लुट गया सब कुछ तो जीने का ख्याल आया। सब कुछ जब खत्म हो गया फिर कसाई को पता था अब इसके हाल नहीं है, और कसाई भी कहता था कि मियां साहब मैंने आपसे बहुत कमाया है, 100-200 ले जाएं, अपने घर का आज की दाल दलिया कर ले। प्लाजे मौजूद हैं आज भी इसी चौक पे, वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो खत्म हो गया। यहाँ मुस्लिम टाउन में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है। मैं वहां बैठा हुआ था तालीमी इदारे में। मुझे बंदे ने कहा ये सामने देखा है आपने महल? हाँ, मैंने कहा महल देखा है, बहुत बड़ा महल। आप नहीं गुमान कर सकते कि लाहौर के बड़े महल्लात में से एक बहुत बड़ा महल है। कहा जो इसका मालिक है अब वो इस कमरे में रहता है, पर खिड़की खुलती है तो अपने महल को देखता है, आंसू बहा के खिड़की बंद कर देता है। क्यों? एक वक्त था ये मालिक हमारे तालीमी इदारे को डोनेशन पैसे देता था और वो खरबोपति था। जिस दौर में गाड़ियां नहीं थी, 14,000 रुपए की गाड़ी फिर महंगी हो गई 16,000 रुपए की गाड़ी। इसके पास बेबहा गाड़ियां होती थी और किसी से खुश होता था उसके घर तोहफे के तौर पे आम की पेटी नहीं भेजता था, गाड़ी भेज देता था। तोहफे के तौर पे गाड़ी की भेज देता था, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी होती थी। बंदा जाता था, चाबी पेश करता था, जनाब मियां साहब ने आपको गाड़ी भेजी है। फिर जो हालात की गर्दिश हुई और ऐसा निजाम बदला, आखिर उस छोटे कमरे में रहते रहते वहीं मर गया। अल्लाह पाक ने अगर आज आपको कुछ माल दौलत चीजें दी हैं, मुझे जवाब दें इसकी हिफाजत का आपने क्या सोचा? इसकी हिफाजत के लिए क्या तदबीर की? इस हिफाजत के लिए क्या अंदाज अख्तियार किया? इसकी तदबीर क्या सोची? इसका अंदाज क्या सोचा? इसको कौन लूटने वाले लूट के ले जाएंगे, खाने वाले खा के चले जाएंगे, जिंदगी में बर्बाद करने वाले बर्बाद करके चले जाएंगे। याद रखिएगा, सांप को डसने में मजा नहीं आता, पर सांप का काम डसना है। बिच्छू को डसने में मजा नहीं आता, पर बिच्छू का काम डसना है। याद रखिएगा, अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। देखें, नजरे बद अनदेखा वार है, मेरी बात को जरा गहराई में जाइएगा। नजरे बद अनदेखा वार है, कीना अनदेखा वार है, हसद अनदेखा वार है, बुग़्ज़ अनदेखा वार है, इंतकाम अनदेखा वार है, जादू नजर नहीं आता अनदेखा वार है, जिन्नात नजर नहीं आते अनदेखा वार है। तो अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। आज देखा वार तलवार देखा वार है, ढाल चाहिए। ऐसे गोली देखा वार है, बुलेट प्रूफ चीज चाहिए जहां गोली असर ना करे। बम देखा वार है, बम प्रूफ कोई निजाम चाहिए, बम असर ना करे। अनदेखे वार के लिए अनदेखा निजाम चाहिए। वार अनदेखा है, जादू है, जिन्नात है, नजरे बद है, बंदिश है,
हालात हैं, नाकामियां हैं, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, बदहाली है, बेऔलादी है, घरेलू झगड़े हैं, नाचाकी है, नफरतें हैं, औलाद की बेहरा रवी है, उनकी तेज और तीखी और तिरछी आंखें हैं, या उनके उल्टे हाथ हैं, या उनकी चाल में खराबी है, या उनके चाल चलन ठीक नहीं है, अनदेखे वार हैं शैतानी, जिन्नाती जादुई नजरे बद के। इसके लिए अनदेखा निजाम है, वो अनदेखा निजाम अर्शी निजाम है, वो फर्शी निजाम नहीं चल सकेगा, वो अर्शी निजाम है। उस अर्शी निजाम के लिए आपने क्या सोचा? अगर ना सोचा, अगर इस पे तवज्जो ना की, देखें जिसको गरज होती है ना, जिसको तलब होती है, जिसको गरज होती है और तलब होती है, और जिसको गरज और तलब होती है वो पहले बैठता है, वो पहले आता है। जिसको भूख होती है वो हाथ में कटोरा लेके लाइन में पहले खड़ा होता है। जिसको गरज नहीं होती, जिसको तलब नहीं होती, उसको पर्चियां दे के कमरों से निकालना पड़ता है, कुर्सियां देनी पड़ती हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारा वीआईपी मेहमान हूं। उसको गरज नहीं है, वो नादान है, उसे होश नहीं है कि उसके ऊपर हुआ क्या पड़ा है, उसके साथ हुआ क्या पड़ा है, और उसकी नस्लों के साथ क्या हो रहा है, आंखों से देख रहा है। और उसके बाद उसको जरूरत नहीं है इन मजालिस की, इन मुबारक मजमू की, इन बरकत वाले निजाम की, उसको जरूरत नहीं है। वो नादान है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है। कहां से निजाम लाएंगे हिफाजत का? लुट जाएंगे। आपने उरूज को देखा, बड़े बड़े उरूज की कहानियां सुनी, और उनका जवाल नहीं देखा बल्कि इबरत का जवाल देखा। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं तो आप उसका साथ इलाज भी दिया है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसकी तदबीर भी दी है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसका रास्ता भी दिया है। अगर कोई लेने वाला न हो और अपने आप को खुद कहे आओ मुझे बर्बाद करो, तो उसका क्या हल है? कैसे बचे इससे? 3 चीजें बताता हूं, और ये 3 चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है, निचोड़ है, याद रखिएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर तलब सच्ची नहीं है, तड़प सच्ची नहीं है। जिसके अंदर तलब और तड़प होती है, जो कहता है ये मेरी जरूरत है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसके लिए बंदे नहीं भेजे जाते। हाँ, याद रखिएगा, बेतलब को रब कभी नहीं देता। अबू जहल बेतलब साथ रहा, हजरते उवैस करनी तलब वाले थे, देखा नहीं कहां यमन में, वहीं तड़पते रहे। रब ने अबू जहल को गाली बना दिया और ख्वाजा उवैस करनी को इज्जत का ताज पहना दिया। अल्लाह के हाथ तलब है, करीब रह के तलब में, दीवार के साथ दीवार है, बेतलब है, रब महरूम कर देगा। अल्लाह कहेगा जा, मुझे जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। और उवैस करनी तलब वाले थे, रब ने अता कर दिया, रब ने दिखा दिया। याद रखिएगा, अपनी तलब को जिंदा रखें, अपनी तलब को बेदार रखें, और कभी यह ना देखें कौन बात कर रहा है। 2 टके का आदमी है, ये देखना बात किसकी है। मैं मिरासी हूं कमली वाले के दर का, दरे मुस्तफा का, मुझे ना देखना। मैं डाकिया हूं, मुझे ना देखना, अपनी डाक देख लेना, क्या इस पे आपका नाम लिखा हुआ है? मेरे पैगाम को, मेरी आवाज को ना देखना, मैं किसका पैगाम सुना रहा हूं, मैं किसका सफीर हूं, मैं किसका गुलाम हूं। बेतलब जिंदगी साथ रह के भी महरूम रह जाएगा। उन्हें पता है यहां से ठीक होके जाएंगे, नहीं होते। दुनिया पागल है, ऐसी आती है, अल्लाह के खजानों से मिलता है, अल्लाह के नाम की बरकत से मिलता है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? आए फिर मैं 3 चीजें देता हूं आपको, 3 चीजें। पहली चीज ये है, पहली चीज ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, जिन्नाती चीजें हैं, इनको हदिया देते रहें, हदिया देते रहें, गोश्त की शक्ल में या अपनी खाई हुई हड्डियों की शक्ल में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने, इन हड्डियों को फिर से गोश्त लगता है, गोश्त नहीं ग़िज़ा लगती है। अल्फाज जो हैं उनकी ग़िज़ा लगती है, और अल्लाह उनको खिलाता है। एक तो इनको ग़िज़ा देते रहें गोश्त की शक्ल में, इन हड्डियों की शक्ल में, या कोई गोश्त के टुकड़े, छींचड़े, या कोई चील गोश्त, इस तरह की। रिज़्क़ के दरवाजे, बीमारियों के दरवाजे बंद, वुसअत के दरवाजे 121 बार महीने में 20 मिनट आधा घंटा दे दें, 20 मिनट आधा घंटा देंगे।
اور اس کی اختتامی دعا ہوئی ہے اس سال بھی، آئندہ سال بھی خود یاد دہانی میں رہے گا اس کی اختتامی دعا میں وہ دعا۔ اس کے بعد کچھ میں نے بانٹنے کا بھی کہا تھا کہ اپنے طور پہ اپنے مقام پہ خود بانٹ دیں، اس پہ ضرور توجہ کیجیے گا اور سارا گھر یہ پڑھے۔ ہاں گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں، اس آیت کو۔ کمال آیت ہے اور کمال اس کی تاثیر اور کمال اس کی طاقت ہے اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کوئی پڑھنے والے بتائیں کہ ان کو کیا ملتا ہے؟ کوئی اگر پڑھنے والے ہیں جنہوں نے کیا، کیا ملتا ہے؟ کہہ رہے بچے پہلے تڑپتے تھے، اب ان کے کانوں میں دم کر دیتا ہوں، بالکل سکون ہے۔ رزق کہتے ہیں وسیع ہو جاتا ہے، کاروبار بہترین ہو جاتا ہے۔ جادو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہنے لگے مجھے 40 سال کے بعد جادو کرنے والے کا پتہ چلا کہ 40 سال کے بعد کرنے والا وہی تھا اور ختم ہوتے دیکھتے۔ عجیب چیز ہے۔ اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار، میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا۔ کیوں بھائی اتنا وقت لگتا ہے کسی نے پڑھا اور اس کے پڑھنے میں کوئی ہے پڑھنے والا بیٹھا ہے؟ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بس مہینے میں آپ کو اپنی نسلوں کے رزق، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنی برکت، اپنی خیریں، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنی کفالت، اپنی اللہ کی مدد کے لیے آدھا گھنٹے کا بھی اپنے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ بتائیں ہے وقت ہے؟ یا وہی ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ایمبولینسوں میں، مشکلات میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے کا پروگرام ہے تو بتا دیں صرف مہینے میں۔ حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کا وہ غنیمت والا واقعہ میں نے سنا، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، جہاں بھی یہ آیت جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ سنا نہیں؟ اب میری بات کیا کہیں میں نے؟ دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ لوگ خود کو خود کہتے ہیں ہمارا کھانا کھا لیں، یہ کر لیں، کرنے سے پہلے پوچھتے ہی نہیں۔ اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش، اور جادو اور لا علاج بیماریاں۔ ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگے میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہسپتال ہے میو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں اور میں لوگوں کی عیادت کی نیت کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا۔ کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کے جا کے کانوں میں پھونک مارتا ہوں۔ یہی کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہا گیا، اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضر سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے رہیں، آپ چلے جائیں۔ کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ پھونک کانوں میں اس وظیفے کی۔ کہتے ہیں بچہ میرا تنگ کرتا ہے اور بچہ روتا خوش ہے، چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے، کملی والے کی قسم سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی آخری چیز ہو نا، آخری چیز ہو، آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اسے یقین سے پڑھے گا آسمان پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ قسم ہے، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ اللہ والو، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ، یہ قسم ہے اور اس قسم کی طاقت اور تاثیر ہے اور اس قسم کا کمال ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے ہیں،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں ہے اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی۔ جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنے اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے۔ میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا، ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا، اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنی، فرض کے علاوہ سب چھوڑ، اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ، اور ان آیات کو دن رات وضو پہ وضو، سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل ہو کے پڑھ۔ کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، کس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ تو لالہ خیر پر میں صاحب مزار ہیں، بڑے چشتی سلسلے کے درویش ہیں، ان کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے تھے۔ خواجہ خدا بخشا رحمت اللہ علیہ تو کمہار ہیں، ان کو مرید کہتے تھے سبحان اللہ، ہمارے مرشد نے ہمیں بھی ایسی مٹی سے آگے برتن بنا دیا، ہمارا مرشد تو مٹیوں کی مورتیں بناتا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں کہتے تھے وہ تو نائی ہیں، فرماتے تھے نائی کا کام ہے کولو سے نکال لینا۔ الحمدللہ جس وقت جب اس چیز کا عشق ہوتا ہے پھر اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض نہیں ہوتا، اور پھر اپنے آپ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، حیثیت ختم ہو جاتی۔ تو کہنے لگے مرشد نے کہا مجھے بھلا کہا ہے، بس کچھ یاد نہ رہا، یہ یاد رہا کہ تو بھولا ہوا تھا، بھولے رہ گئی۔ انہوں نے کہا میرے نام کے ساتھ آج کے بعد بھلیا۔ جو اصل لفظ بھلا ہے وہ ہمیشہ جب پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بے لام 2 آنکھوں والی ہاں، بھلا۔ اور پھر اپنے آپ کو اسی حیثیت پہ ساری عمر دنیا نام نہیں جانتی، بھلے شاہ کا نام کیا ہے، بھلے شاہ کا، انہوں نے کہا بس بھلے ہے، نام نہیں جانتی دنیا۔ ایک بہت بڑے پروفیسر مجھے آئے اپنے مرشد کو دکھانے کے لیے، مجھے کہنے لگے میں لاؤں، میں کہنا ہمارے بزرگ ہیں خاکمانی صاحب، میں خود ان کی خدمت میں جاؤں گا۔ راستے میں میرے ساتھ بالکل لاجواب سرائکی بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی زبان سرائکی ہے؟ کہنے لگے میں تو شکر گڑھ کا پنجابی کا، شکر گڑھ والی پنجابی تو لاہور کے پنجابی سے مختلف ہے، میں تو وہ پنجابی بولنے والا ہوں، کالج کا بہت بڑا پروفیسر۔ تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے میں نے جب مرشد سے بیعت کی، میں نے کہا نہ تن دن میرا نہ من میرا، نہ چاہت میری نہ وجود میرا، جب میرے مرشد کی جو بولی ہے وہی میری ہے۔ پھر میں نے اس کو سیکھا اور اتنا اچھا سیکھا کہ مرشد سے باتیں کرتا ہوں، مرشد کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں، میرا سب کچھ مجھے مل جاتا ہے۔ یہ سب کو مجھے جارج ٹاؤن میں لے گئے وہاں نبض دکھانے کے لیے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ مسائل کا حل تو جانوروں کے پاس بھی ہے، لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں ولایت کی پہلی سیڑھی، میں اسی بات پہ ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے انسان اور جانور میں۔ اب سنیے ذرا بات،
انسان اور جانور میں فرق اتنا ہوتا ہے. انسان اور جانور میں انسان وہ ہوتا ہے جس کی ضرورت ہو اور پہلی نظر اللہ پہ جائے اور پھر وہ پانی بھی پی لے. پانی سامنے ہے, پہلی نظر اللہ پہ جائے اور دل میں خیال, یا اللہ میری پیاس بجھا دے. اللہ پیاس تو ہی بجھائے گا, وہی قیامت کا دن ہوگا, وہی ساری کائنات ہوگی مولا, اور تو ہوگا اور تیری قدرت اور تیرا امر ہوگا, اور جہنمی ساری کائنات کا پانی پی جائے گا پر مولا اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اور معلوم ہوا پیاس تیرے امر سے بجھتی ہے, تیرے حکم سے بجھتی ہے, تیری چاہت سے بجھتی ہے, تو چاہے تو بجھا دے. اور مولا یہ پانی میری پیاس نہیں بجھائے گا. پانی تو خود مخلوق ہے, تیرا حکم مانتا ہے. یہ چاہے میرے اندر بیماریاں بنا دے, گھر میں سارے ایک ہی کھانا کھاتے ہیں, ایک بیمار ہو جاتا ہے اور باقی سارے صحت مند ہیں. معلوم ہوا کہ کھانا تو سبب بنا, اصل بیماری کا حکم کہیں اور جگہ سے آیا. اس کو بیمار کر دو, ان بک کو سب کو صحت مند رہنے دو. ہمارا حکم یہی ہے, ہمارا امر یہی ہے, ہماری چاہت یہی ہے. پہلی نظر, غور سے سنیے گا, پہلی نظر جہاں جائے, پہلی نظر, پہلی نظر. انہوں نے کہا بیٹا ہمارا رب جو ہے وہ نمرود ہے. انہوں نے کہا اما نمرود کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا رب باپ ہے. انہوں نے کہا باپ کا رب کون ہے؟ کہ باپ کا رب نمرود ہے. انہوں نے کہا اما نمرود کا رب کون ہے؟ کہ بیٹا ایسے سوال نہیں کرتے. پہلی نظر جہاں جائے, اسی کو ولایت کی پہلی سیڑھی کہتے ہیں. اور یہ ولایت کی پہلی سیڑھی جو طے کر لے سانسوں میں, جذبوں میں, سوچوں میں, اپنی کیفیتوں میں, یہ پہلی سیڑھی ہوتی کیفیتوں میں طے ہے. یہ بتائیں, جب پہلی نظر آپ کی کھانا سامنے ہو اور اللہ پہ جائے گی, کسی کو پتا چلے گا؟ بولیں, بتائیں تو صحیح. اللہ والے ہیں, پتا چلے گا؟ روزہ واحد عبادت ہے جس کا اللہ اور بندے کے درمیان ایسا معاملہ ہے کوئی پتہ نہیں روزے دار ہے یا نہیں ہے. یہ عاشقانہ عبادت ہے, واحد عبادت ہے جو عاشقانہ عبادت. جب پہلا جذبہ اس کا یہی بنے گا, میں نے لفٹ پہ پاؤں رکھا اور میں اوپر جا رہا اور رسا کھینچ رہا, لفٹ چڑھ رہی, بجلی ذریعہ بنی, مشینیں ذریعہ بنی, بٹن پہ ہاتھ رکھا, سارا کچھ, پر میرے جی میں ہے کہ مولا سبحان الذی سخر لنا ھذا. میں نے گاڑی میں بیٹھا, میں ٹرین میں, جہاز میں بیٹھا, اور پورا نظام ہے ٹرین اور جہاز کا, ایک پورا سسٹم ہے, پر میری نظر فوراً یہ دعا کیوں کہا, یہ دعا کیوں بتائی, یہ دعا کیوں سکھائی, یہ دعا قدم قدم پہ کیوں یاد کرائی کہ دیکھ خیال کر تیری نظر اللہ پہ جائے. مولا تو نے میرے لیے اس کو مسخر کیا, تو پاک ہے, میں محتاج ہوں لفٹوں کا, گاڑیوں کا, ان سواریوں کا. مولا تو پاک ہے, تو نے میرے لیے اس کو مسخر کیا ہے, اور مولا تو ان چیزوں سے پاک ہے, میں محتاج ہوں. یہ کھانا ڈالتے ہی, ہاتھ کھانے میں ہاتھ ڈالتے ہی بسم اللہ جو پڑھوائی, یہ پڑھوائی کہ اے کھانا تو سن لے, پیٹ تیرے سے نہیں اللہ کے امر سے بھرے گا. اے پانی تو سن لے, پیٹ تجھ سے, پیاس تجھ سے نہیں اللہ کے امر سے پیاس بجھے گی. میں نے بلے شاہ کی بات سنائی تھی, وہ قصہ سنانے لگا تھا, وہ بات قصہ درمیان میں بھول گیا. جب یہ مرشد کے پاس گئے تو مرشد کے پاس انہوں نے اپنا تن من وہیں ختم کر دیا, اپنی بولیاں ہی بھول گئے, مرشد کی بولی, نام بھی بھول گئے, مرشد کا نام. ہمارے ایک ساتھی ہیں, اور اپنے بیٹوں کو اتوار کے دن تھوڑی سی خدمت کے لیے بھیجتے ہیں. تو ایک ذرا چلاک ہے, میں نے اس کا نام رکھا ہے بدماش. ایک ہے شریف ہے, وہ بھی شریف ہے, بدماش نہیں ہے, وہ کچھ تیز ہے. ایک تھوڑا سا دھیما ہے, میں نے اس کا نام رکھا ہے شریف. اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس نام کو کہتے ہیں کہ بس ہمارے مرشد نے یہ نام رکھ دیا ہے. ایویں سجن واہ واہ, اویں سجن واہ واہ, لطفے سجن دم بدم, کارے سجن گاہ گاہ, ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ. اور جب عشق نہ ہو تو پھر نصیحت کو بھی اعتراض سمجھا جاتا ہے, انسلٹ اور توہین سمجھی جاتی جب عشق نہ ہو. ہاں پھر کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں,
اپنے بچوں کے ساتھ ایسی شفقت کرتے ہیں. صرف دو ہی باتیں تھیں. ایک وقت پہ آؤ, کل ہنگامہ ہوا ہے, انہیں کہ جی حوالہ ہاتھ رکھو سرکار, مجھ تک باتیں پہنچی ہیں, میں نے کہا استاد جی نے جیسا کر دیا, ہم راضی ہیں. عشق نہ ہو تو پھر چھوٹی سی باتوں کے اندر اعتراض نظر آتا ہے. اگر عشق ہو تو پھر بھلا کہہ دیا تو اس نے کہا میرا نام ہی بھلا ہے, میں بھولا رہ گیا, اب تک بھولے بھولے اب منزل جا کے ملی ہے. تو مرشد کے سامنے سر جھکائے رہتے تھے. ایک دفعہ پوچھنے لگے سرکار میرا سبق کیا ہے؟ سنو ذرا غور سے سنیے گا. سرکار نے فرمایا تجھے ہر چیز میں اللہ نظر آئے, یہی تیرا سبق ہے. ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, یہ معنی ہے اس کا, یہ معنی ہے. تجھے ہر چیز میں اللہ نظر آئے. انہوں نے کہا ٹھیک, بس ختم. سالوں گزر گئے اس کی مشق کرتے کرتے. کھانا کھایا تو کھانے میں پہلی نظر کس پہ گئی, پانی پیا تو پانی پیتے پہلی نظر کس پہ گئی, سواری پہ پہلی نظر کس پہ گئی, سواری پہ یا اللہ پہ. مولا یہ تو نے دی ہے, یہ تیری مہربانی سے ہے, مولا اس کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. بس اس کے بعد سوار ہو گیا. فائدہ تو ویسے ملے گا لیکن پہلی نظر کس پہ گئی. چلو میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. باپ لے کے آیا ڈبہ لڈو کا, بیٹے کو دیا, اور بیٹے کو دے کے بیٹے سے لینے لگا, مجھے تو دو. اس نے کہا او میں کیوں دوں, حالانکہ ایک ڈبہ پورا چھپایا ہوا تھا, ایک لڈو دیا ہے. اگر دے دیتا اور شکریہ ادا کرتا تھا, جزاک اللہ تھینک یو کہہ دیتا, تو باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا. اس نے ڈبہ سارا تھا اس کا بچے کے لیے, اس نے ایک لڈو دیا اور لڈو دے کے کہنے لگا مجھے بھی کھلا. اس نے نہیں کھلایا. باپ کی محبتیں ویسے رہیں لیکن دل بجھ گیا. تو باپ ہے ساری کائنات کا رب. اور آپ کو بتاؤں رب بڑا نازو بھرا یار ہے, نازک نازو بھرا یار. بار یار ایسے ہو جن کی نزاکتیں ہوتی ہیں, نزاکتیں. ٹوپی اتار دی, سر میں درد پڑ گیا, طبیعت خراب ہو گئی, یار کی نزاکتیں اٹھاؤ, پھر یار تو پھر یار ہوتا ہے. یار بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں میں نزاکتیں ہی نزاکتیں ہیں, تو کوئی بات نہیں. تو بعض ہوتے ہیں یار نزاکتوں بھرے, نزاکتوں بھرے. رب بڑا نزاکتوں بڑا یار ہے. تھوڑے سی نظر ایسے ادھر گئی, کہنے لگا ہاں اس کو دیکھ رہے تھے. کہنے لگا اللہ کی بندی ادھر پرندہ کوا تھا, اور نہ اس کو دیکھ رہے تھے. مائی کبھی شرک پسند نہیں کرتی, خیال کرنا. مائی کبھی شرک پسند نہیں کرتی. مائی بڑی لاجواب مجاہد اور مواحد ہوتی ہے. ہاں دنیا کی سب سے بڑی وہابی مائی ہوتی ہے. اگر کسی کو وہابی کا تانا دینا ہے یا لیبل لگانا ہے, دنیا کی سب سے بڑی وہابی مائی ہوتی ہے. آپ نے ادھر دیکھا تھا, میں نے ہوں دیکھا تھا, اس طرف ہوں دیکھ رہے تھے. وہ جو آئی تھی پھر آپ ہنس پڑے تھے نا. نہیں بھائی وہ بچہ میرا تھا, میں اس کو دیکھ کے ہنسا تھا. انہوں نے کہا تو اب سارے کعبے کی قسمیں اٹھا لے, مائی مانے نہ مانے. اور اب کہتا ہے کہ تھوڑی سی میرا خیال رکھ لے, ایسے ولایت کی سیڑھیوں کے ایکسیلیٹر پہ بٹھا دوں گا, ایک پل میں اٹھا کے تو چلے جائے گا. میں لفٹ پہ چڑھا, لفٹ پہ تھوڑی دیر کے بعد 49 فلور 49 فلور تنگ کر کے آیا. میں نے کہا کون سا نمبر ہے؟ اس نے کہا جی 49واں نمبر آ گیا زمزم ٹاور میں. میں نے کہا ابھی تو آدھا ہی طے نہیں ہوا. ایک پل کے اندر یقین جانیے میں لفٹ کو بھول گیا اور اس کی رحمت پہ آ گیا. مولا تھوڑی تیری طرف نظر کر دیں, ایک پل میں ایسے منزلیں طے کرا دیتا ہے, خود طے کرا دیتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے بس ایک کام کر, ہر پل مجھے یاد رکھ. پانی آئے تو مجھے یاد رکھ, کھانا آئے تو مجھے یاد رکھ, سواری آئے تو مجھے یاد رکھ, جوتا آئے, کپڑا آئے, زندگی کا کوئی نظام آئے تو مجھے یاد رکھ. حتی
تاکہ اس لمحے کی بھی دعا ہے جس لمحے میں آخری میاں بیوی کی کیفیت میں انسان ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اس لمحے کی بھی دعا ہے، اس لمحے میں بھی لذت کی کیفیت کی اخیر ہوتی ہے، اس لمحے میں بھی فرمایا کہ ہمیں یاد رکھ، ان لذتوں میں نہ کھو، ایسی لذتیں تو ہم نے تھوڑی سی دی ہیں، ہمارے پاس تو لذتوں کے خزانے ہیں، لذتوں کے خزانے ہیں، اس وقت بھی ہمیں یاد رکھ، اس وقت بھی ہمیں یاد رکھ۔ تھوڑا سا ایک لفظ نہیں، لہجہ نہیں، ایک تصور ہے چھوٹا سا کہ پہلی نظر اللہ پہ جائے، مسائل آئے، پہلی نظر اللہ پہ گئی، اور یہ پہلے دور میں مائیں مشق کرواتی تھی کہ بیٹا جب مکتب سے پڑھ کے آنا نا، پھر آ کے نا نفل پڑھنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ مجھے یہ کھانا دے دے، اور اماں چپکے سے طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی کہ بچے کی مشق ہو جائے کہ کھانا کس سے مانگنا ہے، اور پانی اور زندگی اور جوتا اور ضروریات اللہ سے مانگنے ہیں، اور بچے کی مشق کرا 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 کے، اور ایک دفعہ اماں کہیں گئی اور کھانا رکھنا بھول گئی اور کہنے لگی ہائے میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، اور دوڑی تو بچہ کھانا کھا رہا تھا، کہاں سے؟ اماں آج تو بڑا لذیذ کھانا کھایا، کہاں سے ملا؟ اماں وہیں رکھا ہوا تھا، اور اماں نے کہا واہ مولا واہ، میں تیرے ذات پہ بھرم کیا، تو نے میرا بھرم رکھ دیا، میں نے تیری محبتوں کو بچے میں، تو نے میری محبتوں کی، اپنی محبتوں کی لاج رکھ دی۔ یہ پہلی نظر ولایت پہ ہے، کوئی ولی کے سینگ نہیں نکل آتے، یا ولی کی کوئی لاٹ نہیں ہوتی یہاں سے ماتھے سے نکلے اور عرش پہ جا رہی ہو، آپ کہیں دیکھو وہ ولی بیٹھا، وہ ولی بیٹھا۔ پہلی نظر ولایت تو جذبوں کا نام ہے۔ اور بتاؤں، پوچھا حضرت کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا آسان سی بات ہے، کیا اگر خطا ہو جائے اس وقت معافی مانگ لو، اور سوتے وقت معافی مانگ کے اللہ سے کہو کہ مولا آج سارا دن کی جو خطائیں ہوئی تھیں بس معاف کر دے، اور صبح مولا میں بالکل ایمان اعمال کی زندگی گزاروں گا، تیرے حبیب مدینے والے کی غلامی میں زندگی گزاروں گا، بس مولا میں اتنا کروں گا، معافی، بس معافی۔ صبح پھر خطا ہو گئی نہ چاہتے ہوئے، پھر شام کو معافی مانگ لی، پھر صبح کوئی اگر خطا ہو گئی پھر شام کو معافی مانگ لی، اور آج کی شام آخری شام تھی اور اللہ کے پاس حاضری ہے، اور اللہ کے حضور جب گیا کیا لائے بندے؟ انہوں نے کہا سرکار ساری خطائیں ہیں، ایک فرشتہ آ گیا، انہوں نے کہا رجسٹر بھرا ہوا ہے روز کی توبہ اور روز کی معافی کا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا اتنی معافیاں، اتنی ایکسکیوز، اتنی توبے، چلو لے جاؤ ہمارا خاص بندہ ہے، اتنے ایکسکیوز۔ وہ تو کریم چھوٹے سے جذبوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ بتائیں، میں نے آپ کو عرض کیا نا، ہم کس عورت کو کس جذبے سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری ہر عورت کے گھر کے 4 رشتے ہیں، ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، کیا سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ وہ رب جانے، جذبوں کو جانے، وہ ایک جذبے پہ مہریں لگا دیتا ہے۔ کعبہ کے اوپر پہلی نظر کے پڑتے ہی مہریں لگ جاتی ہیں۔ رب تو جذبوں کے فیصلے کرتا ہے اور جذبوں پہ فیصلے کرتا ہے۔ ہاں، جذبوں کے فیصلے کرتا ہے اور جذبوں پہ فیصلے کرتا ہے، ایک پل میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آج کے بعد میں آپ ایک مشق کریں، میں بھی اس کا محتاج ہوں، موت تک محتاج ہے، موت تک محتاج، میں پہنچی سرکار نہیں ہوں، ابھی تک نہیں بنا، موت تک محتاج ہوں۔ آج کے بعد ہم ایک فیصلہ کریں اور ایک جذبے پہ کی مشق کریں، مشق کریں۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے، بابا بلے شاہ نے جب یہ مشق کی اور بہت عرصہ مشق کرنے کے بعد مرشد نے ایک دفعہ امتحان لیا۔ مرشد نے فرمایا کہ بلے شاہ بیر تو چن کے لاؤ۔ یہ ہمارے یہاں گلی میں بیر ہے تو کبھی کوئی میں دیکھتا ہوں جہاں اچھا بیر ہو میں اٹھا لیتا ہوں، اگر صاف جگہ میں پڑا ہو، پاکیزہ جگہ پہ۔ اس دن بہت سارے بندے، یہ ہمارے ساتھ فریجوں والے گودام ہیں، وہاں کھڑے تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا، بیر میرے ہاتھ میں، میں نے کہا آج آپ کو ایک کمال کی چیز بتاتا ہوں، جو بیر کسی کی ملکیت نہ ہو
क्योंकि गली का बेर किसी की मलकियत नहीं है, ये आम है। जो बेर किसी की मलकियत ना हो और वो देखे कि जाय हो रहा, और आप चाहे उसमें से एक बेर भी इस नीयत से, अब देखें जज्बे की बात देखें और जज्बे पे फैसले देखें। मैंने उन वो गोदाम के जो थे ना सारे मजदूर और उसके छोटे बड़े, उनको अर्ज किया, अगर कोई जज्बा, अब जज्बे की बात कर रहा हूं, कि जो इस जज्बे से बेर उठा ले और साफ करके खा ले, धो के खा ले या साफ करके खा ले कि मौला तेरा रिज्क है ये जाय ना हो, अल्लाह इस कदरदानी पे उसकी 7 नस्लों के लिए वसी रिज्क का इंतजाम लिख देते हैं। मैं बाज़ अगर सोचता हूं, ये गद्दी नशीन जो आज हम कहते हैं मालदार हैं, बहुत बड़े अरबपति खरबपति होते हैं गद्दी नशीन, या करोड़पति होते हैं, कमाते नहीं हैं, इनके बड़े नस्लों के लिए इन छोटे छोटे टोटकों के जरिए फैसले करवा गए थे। बात समझ आई है? छोटे छोटे कौन से, किसके? टोटकों के जरिए नस्लों के फैसले करवा गए थे। आज उनकी औलादों को रिस्क, दौलत, माल मिल रहा, यह और बात है वो उसको खैर में खर्च करें या शर में खर्च करें, रब ने अपना फैसला पूरा करके दिखाना है। रब ने अपना फैसला पूरा करके दिखाना। एक जज्बा है, पहली नजर कहां गई, एक जज्बा है। और बुल्ले शाह के मुर्शिद ने फरमाया कि बुल्ले आ, वो बेर तो ले आओ, वो पड़े। जी सरकार। गए और बेर मुट्ठी में ले आए। जब लाए तो 3 बेर थे। बोलने का 3 क्यों लाए? उसने कहा जी हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है, ऐसे है, हदीस कुदसी है। 1, 3, 5, 7 ताक। मैंने कहा 3 ताक हैं तो इसलिए आपके लिए बेर लाया। तब की दी, सालों के बाद इम्तिहान बेर से ले लिया और कहने लगे जा तेरी विलायत की मंजिलें तय हो गई हैं, अब यहां से उच्च से चला जाता हूं। और जाके जो सीखा है लोगों को सिखा। और बुल्ले शाह चलते चलते जहां रियासत फिरोजपुर में गए वहां इनका तस्करा है बहुत लंबा, और जगहों पे आखिरी मस्कन कसूर बना और कसूर में दुर्वेश कलंदर सो रहा है। बोले असी मरना नहीं, गोर पिया कोई होर, जिसने सारी जिंदगी सदा रहने वाले रब को सदा बादशाही रब दी, जिसने सारी जिंदगी सदा रहने वाले रब को हर वक्त सोचा, वो क्या मर सकता है? सोचे तो सही। बादशाहों के शाही किले में किसी ने फातिहा पढ़ते देखा या तस्वीरें उतारते देखी? उन्होंने एहतियातन शाही किले वालों ने लुकने छुपने की जगह बंद कर दी है, तहखाने बंद कर दिए हैं एहतियातन। हां, और बुल्ले शाह के हां लोग कोई कुरान पढ़ के हदिया करा, कोई दरूद पढ़ के हदिया कर रहा, कोई नफिल पढ़ के हदिया कर रहा, कोई अमाल करके हदिया कर रहा, जो सारी जिंदगी उस सदा रहने वाले रब को लोगों की बादशाही सिखाते रहे, लोगों को रब की बादशाही सिखाते रहे, सिखाते रहे, सिखाते रहे। रब की बादशाही सदा रही, वो बंदा मिट गया। मेरे रब ने कहा ठीक है, मैं भी जिंदा हूं, तू भी जिंदा है, मैंने तुझे मरने नहीं देना, लोगों को लाऊंगा और आके तुझे तेरी कब्र में भी अपना नाम सुनाऊंगा। क्यों? तुझे यही नाम अच्छा जो लगता था, और इसी अच्छे नाम को तू सारी उम्र लोगों को सिखाता रहा। और फिर मेरे मरने के बाद तू मरने के बाद मेरे नाम की लज्जतों से महरूम रहे। मेरे नाम में ऐसी लज्जत थी, मेरे नाम में ऐसे मजा था, तू लोगों को बताता था। आज तुझे वो मजे सिखाता रहूं। किसी को भेज दिया जा कुरान पढ़, किसी को भेज दिया दरूद पढ़, किसी को दे दिया यासीन पढ़, रहमान पढ़, किसी को भेज दिया मेरा नाम जिक्र बिल जहर कर, बिल खफी कर, आहिस्ता कर, जोर से कर, जा इसको सुनाओ, इसको सुनाओ, या इसको सुना। एक नजर ही पहली है जो उठती है और पहली नजर में फैसले हो जाते हैं विलायत के। बस जब वो नजर में आ जाता है, जब वो नजरों में आ जाता है, फिर पहली नजर के अंदर पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही लिफ्ट चल पड़ती है। फिर तुझे मंजिलें तय नहीं करनी पड़ती, मंजिलें तय नहीं करनी पड़ती।
اور لفٹ کے بغیر بڑی منزلیں ہوتی ہیں، لفٹ کے بغیر بہت زیادہ منزلیں ہوتی ہیں. اور جب اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور کہتا ہے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہہ رہے آپ میرے ساتھ چل. میں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چل رہا تھا. جب میں اس کی انگلی چھوڑ دیتا وہ اپنی چال سے چلتا، پھر میں انگلی پکڑتا ہوں میری چال سے چلتا. جب ہر لمحہ ہر لحظہ اس کا تصور، اس کا دھیان، اس کا خیال، اس کا احساس اور اس کا ادراک ہوتا ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر قدم، پھر وہ اندر سانسوں میں آ جاتا ہے. پھر کہتا ہے میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیرے پاؤں بن جاتا ہوں، تیرے بول بن جاتا ہوں. حدیث قدسی ہے. اور پھر اللہ پاک بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. ہر جگہ خزاں خزاں تھی، بہار تو میں نے دیکھی نہیں، ہر دروازہ راستہ بند ہو جاتا تھا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. پھر یہ ہو جاتا ہے. اب بتائیں، اب میں نے جو ولایت کی آپ کو پہلی سیڑھی بتائی ہے، کوئی ایسی اس میں ناممکن چیز ہے؟ بولیں. ہاں بھائی آنکھیں بند ہیں، میرے بات سامنے ساتھی بیٹھا ہے ہاتھ یوں ہلا رہا ہے. بھائی آنکھیں کھول کے بات کر، مجھ سے آنکھیں ملا. آنکھوں میں لذت ہوتی ہے. تو بتائیں مجھے کوئی ایسی ناممکن چیز ہے؟ بتائیں. ہے؟ آپ آج کے بعد صرف تصور ہی کر لیں گے، بس تصور ہی کر لیں کہ پانی تو مخلوق ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو کہا پتھر ہی تو ہے، بس میرے یار نے تجھے چوما تھا اس لیے چوم رہا ہوں. ہوئے ہوئے ہوئے، میرے مدینے والے آقا نے مرشد نے چوما تھا، پر یار ہے تو پتھر. دل کی گہرائیوں میں وہ اللہ ایسا اتر گیا تھا کہ اللہ کے حبیب مدینے والے نے پوچھا عمر تیرا کیا بنے گا قبر کے نیچے؟ ایسے سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے کہ آقا یہ ساتھ ہوگا، یہ ایمان جو اندر نور ہے، آپ کی عشق اور محبتوں کا نور، مدینے والے کے عشق اور محبت کا ایک نور ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے. محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبت کا نور ہوتا ہے، اولیاء کی محبت کا ایک نور ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو اندر ہے ہوگا ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں ہوگا. انہوں نے کہا پھر کوئی خوف نہیں خوف نار جہیم کا، کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں.